أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطاہرین. پچھلے ہفتے سے وزن سیارہ کی جانب سے اصناف شاعری پر بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع کیا گیا. پچھلی 3 آڈیوز آپ لوگوں نے سنی اور آپ لوگوں کی پسندیدگی اس بات کا باعث بنی کہ ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں. پچھلی آڈیوز میں ہم نے صرف ناموں کی حد تک اصناف شاعری کا ایک اجمالی جائزہ لیا تھا کہ حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے شاعری کی اصناف کے کیا کیا اسماء ہیں. انہی آڈیوز میں فکری نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تمام اصناف حیتی اصناف ہوں یا موضوعی، ان کا آپس میں گہرا ربط ہے. مثلاً آپ ساقی نامہ مسدس میں بھی لکھ سکتے ہیں، مثنوی میں بھی، غزل میں بھی، محمد میں بھی، ترجیب بند میں بھی، ترکیب بند میں بھی، نظم معرہ میں بھی. سو اس بات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اصناف شاعری کو سمجھنے کے لیے صنف کی موضوعی اور حیتی جانکاری بہت ضروری ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صنف کا موضوع کیا ہے اور اس کی حیت کیا ہوگی. کسی بھی صنف کی پہچان اور اس کے درست ادراک میں اس کے موضوع اور حیت کا عمل دخل کوئی کسی قسم کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جیسے ہم کہیں کہ مثلاً میں آپ کی خدمت میں اب ایک ربائی پیش کرتا ہوں، تو ربائی کے مخصوص اوزان 4 مصروں کا ہونا اور انہی 4 مصروں میں ایک موضوع کا مکمل ہونا فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ ربائی کی حیت ہی ایسی ہے. اور یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے ہی کہ موضوع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک ربائی میں غزلیہ عشقیہ مضمون بھی باندھا جا سکتا ہے، نوحہ اور سوز کا مضمون بھی ہو سکتا ہے، قصیدے کا مضمون بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی تعریف کسی کی ہٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور منقبت کا موضوع بھی ہو سکتا ہے، حمد و نعت بھی ایک ربائی میں سمیٹی جا سکتی ہے. لیکن ربائی کہتے ہی ہمارے ذہن میں جو پہلی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مصرے ہوں گے جس کے اپنے مخصوص اوزان ہیں اور موضوع تشنا نہیں رہے گا. انہی 4 مصروں میں پورا موضوع سمٹ کے آ جائے گا. تو اس لیے اصناف شاعری کی بحث کا آغاز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ مجھے تو واقعاً درپیش ہوا کہ کس صنف سے اس کو آغاز کیا جائے. اس بحث کو، اس مباحثے کو ہم کس صنف سے شروع کریں اور کس صنف کے سر یہ صحرا باندھیں کہ اسے ہماری بحث میں اولویت حاصل ہوئی. اگر عربی ادب کی جانب دیکھا جائے کہ شاعری کے جتنے اوزان ہیں جن پر ہم نے بنیاد رکھی ہے اور پھر شعر گوئی شروع کی ہے، تو عربی ادبیات میں قصیدے کا مقام بہت بلند ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اپنی بحث کا آغاز قصیدے سے کرنا چاہیے کہ قصیدہ حیت کے اعتبار سے بہت ساری دوسری موضوعاتی تقسیم میں شامل رہتا ہے. جیسے قصیدے کی جو حیت ہے، یہاں حیت میں جو ظاہری حیت مراد ہے کہ ظاہر میں جیسا قصیدہ ہے اسی حیت پر آپ غزل بھی لکھتے ہیں، اسی حیت پر نوحہ، اسی حیت پر زیادہ تر سلام وغیرہ، منقبت وغیرہ جو ہمارے یہاں لکھی جاتی ہے، ان سب کی حیت وہی قصیدے کی ظاہری حیت ہوتی ہے. یعنی اس کے قافیہ ردیف اور ایک مسلسل نظم جو قافیہ ردیف یا خالی قافیے کی پابند ایک نظم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں اور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ اردو ادبیات میں اس کی اصناف بھی اور انداز بیان بھی، خیالات بھی، مضامین بھی، جن کی اکثریت فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی ہے، حتیٰ کہ فارسی کے محاوروں کو اردو میں ترجمہ کیا گیا اور بہت سو کو فارسی زبان میں جوں کا توں باقی رکھا گیا. اب اگر اس لحاظ سے جانچا جائے تو فارسی ادبیات میں جو مثنوی کا مقام ہے وہ کسی بھی میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب پر آیا ہے. تو ہمیں اپنی بحث مثنوی سے شروع کرنی چاہیے. تو قصیدہ یا مثنوی سے اپنی بحث کا ہم آغاز کر سکتے تھے، لیکن خالصتاً اردو ادب کو اگر ہم دیکھتے ہیں قطع نظر اس کی کہ عربی یا فارسی کی جانب دیکھا جائے تو اردو میں مرثیہ تمام اصناف سخن پر حاوی رہا، اور مرثیے کا جو مقام اردو ادب میں ہے اس کے متعلق
متعلق اساتذہ کا کہنا ہے کہ اردو مرثیے کو ہم بلا جھجک بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فارسی کی مثنوی اور عربی کے قصیدے کے مقابلے پر پیش کر سکتے ہیں. تو اس بحث کی شروعات مرثیے سے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ہم نے اس بحث کے آغاز کے لیے تینوں زبانوں کے مشترکہ دغدغے اور مشترکہ درد کا انتخاب کیا، اور وہ مشترکہ درد، مشترکہ دغدغہ غزل ہے. غزل کو قصیدے سے ہی علیحدہ کیا گیا ہے، اور یہ غزل اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں میں ہمیں مل جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے سے تاحال غزل کی بازی کی سیر ہر شاعر نے کی، یہاں تک کہ غزل کے مخالفین کی یہاں بھی مختلف صورتوں میں ہمیں غزل مل جاتی ہے. جو غزل کے سخت مخالف تھے انہوں نے بھی چند ایک ہی صحیح غزلیں تو کہیں. اسی طرح نذیر اکبر آبادی، جن کو لوگ نظم کا بابا آدم اور نظم کا ایک بڑا شاعر، عوامی شاعر مانتے ہیں، اور واقعی وہ نظم میں اول درجے پر فائز ہیں، مگر غزلیات کا دیوان ان کے ہاں بھی موجود ہے. ذوق اور سودا کو قصیدے کا بادشاہ، قصیدے کا شہنشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن غزل سے وہ بھی دامن نہ بچا سکے. اس لیے ہم نے سوچا کہ غزل کی ہی بحث سے آغاز کیا جائے. دوسری طرف بعض افراد کا یہ نظریہ کہ غزل کہنا وقت کا ضیاع ہے، اس جملے نے بھی اس طرف رغبت دلائی کہ بحث غزل پر ہو، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ غزل وقت کا ضیاع نہیں بلکہ غزل وہ تار ہے جس نے شاعری کی باقی تمام اصناف کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے. انشاءاللہ غزل کی تاریخ کے ضمن میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کس طرح تمام اصناف پر غزل اشراف رکھتی ہے، یعنی غزل تمام اصناف کی سرداری کا درجہ رکھتی ہے، تمام اصناف پر اشراف رکھتی ہے، اور تمام اصناف کو اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تیسری وجہ شہریار بھائی اور دیگر دوستوں کی فرمائش تھی کہ غزل پر بات کی جائے، کیونکہ لکھنے والے زیادہ تر غزل ہی لکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ منقبت لکھتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، نوحہ لکھتے ہیں، اگرچہ وہ موضوع کے اعتبار سے غزل سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں مگر حیثیت غزل والی ہی رہتی ہے. سو ہم نے غزل سے اپنی بحث کا آغاز کیا اور قصیدے کو فی الحال موقوف کر دیا. اسی طرح مرثیے کو موقوف کیا. آج کل ہمارے کچھ دوست ہیں جو مسدس بہت اچھی لکھ رہے ہیں، اور ان کی مسدس پڑھ کے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو مرثیے کی طرف آنا چاہیے اور مرثیہ لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت آسانی سے مرثیے کے مضامین کو باندھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے غزل کو اولویت دی اور غزل کی جانب اپنا سفر کو شروع کیا. غزل کی تاریخ کی جانب آتے ہیں. لغت میں ہم دیکھتے ہیں تو غزل عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی دو معنی بیان کیے گئے. ایک عورت سے بات چیت کرنے کے معنی ہے، دوسرا چرخہ کاٹنا یا بننا کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اصطلاحی معنوں میں حیت کے اعتبار سے غزل دو مصروں کی مثنوی کی مانند حیت کی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ایک مطلع، ایک مقطع اور چند اشعار ہوں. کچھ دن پہلے میں نے اپنی غزل پوسٹ کی تھی جسے میں نے نامکمل غزل کہا تھا، تو اسد بھائی نے کہا کہ یہ نامکمل کہہ رہے ہیں آپ مگر مکمل ہے. لیکن یہ پرانے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ایک مطلع، ایک مقطع غزل کے لیے ضروری ہے. اس ضرورت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ نامکمل ہے کیونکہ اس میں مقطع موجود نہیں تھا. تو ایک مطلع، ایک مقطع اور چند اشعار ہوں اور قافیہ یا قافیہ ردیف دونوں کی قید اس میں موجود ہو، اور وزن تمام ابیات کا ایک ہی ہو. غزل کے دوسرے معنی جو کہ لغوی معنی سے مطابقت بھی رکھتے ہیں وہ غزل میں پائے جاتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی. مگر کچھ لغت نویسوں نے اور اساتید نے پہلے معنی کو اصطلاحی معنی جانا ہے، اور اسی اشتباہ کے باعث بہت سے لوگ غزل سے متنفر ہوئے، یعنی عورت سے بات چیت کرنا. ذرا غور کریں تو اصطلاحی معنوں میں پہلے معنی کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت باقی رہے گی. اگر ہم یہ مان لیں کہ غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں عورت سے بات چیت ہو تو عورت کا مفہوم عام ہے. اس میں ماں، بہن، بیٹی، معلمہ، دادی، نانی، خالہ، پھپھو، چچی، ممانی، بھاوج سب شامل ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان سب سے بات کرنا غزل نہیں، لہٰذا کچھ اساتذہ نے اس کو تبدیل کر کے غزل کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ عورت سے عشقیہ باتیں کرنا یا کسی عورت کے عشق میں ڈوب کر اس کی باتیں کرنا غزل کہلاتا ہے.
عشقیہ باتیں کرنا یا کسی عورت کے عشق میں ڈوب کر اس کی باتیں کرنا غزل ہوئی. مگر ہم ادبیات کا مطالعہ کریں اور غزلیات کے دواوین پر نظریں دوڑائیں تو ہر غزل پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی سوائے چند غزلوں کے، اور وہ بھی زیادہ تر پرانے دور کی غزلیں ہوں گی یا نئے دور کے شاعروں نے جو پرانے دور کے شعراء کا انداز اپنایا تو ان کے یہاں یہ تعریف صادق آ جائے گی. لہٰذا غزل کے دوسرے معنی یعنی چرخہ کاٹنا، دھاگا لپیٹنا یا بننا، اس کی جانب چلتے ہیں اور مجھے تو یہی معنی زیادہ درست بھی لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپاس کے پھولوں یا ریشم کے کوکون سے جب دھاگا نکالا جاتا ہے تو کئی ایک پھولوں یا کوکون سے تار جمع کر لیے جاتے ہیں اور چرخے پر ان سے دھاگا لپیٹا جاتا ہے. غزل کا بھی کچھ یہی کچھ حال ہے. شاعر کے پاس معنی، مفاہیم اور الفاظ کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے. ایک وزن اور ایک قافیہ ردیف کے چرخے پر وہ ان سب مفاہیم اور الفاظ کے تار خوبصورتی سے لپیٹنا شروع کر دیتا ہے. یوں مختلف موضوعات، مختلف قلبی وارداتوں کو ایک ہی نظم میں جوڑ لیتا ہے جن کی ظاہری ساخت ایک جیسی ہوتی ہے اور قافیہ ردیف کی قید سے ان میں لفظی رابطہ بھی استوار ہو جاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ان میں معنوی رابطہ بھی پایا جائے. اسی لیے ایک ہی غزل میں غم، خوشی، مزاح، دعا، ہیج، مد، ضم، ہر قسم کے پہلو نکالے جا سکتے ہیں، مگر اس ترتیب اور اس حسن بیان کے ساتھ کہ غزل کی مجموعی فضا پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے. جیسا کہ ہم نے کہا غزل حیت میں قصیدہ ہی ہے اور قصیدہ اور مثنوی میں دو مصروں پر مشتمل بیت کی پابندی ہے، لیکن غزل قصیدہ مثنوی سے جدا اپنے قافیہ اور ردیف کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو غزل حیت میں تو قصیدہ ہے مگر مضمون کے اعتبار سے عام مضامین کا ایک انبار لگا ہوتا ہے. شاید اسی لیے نظیم امروہی صاحب غزل کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ غزل وہ ہم قافیہ نظم ہے جس میں عاشقانہ مضامین لکھے جاتے ہیں اور جس کا ہر شعر ایک مستقل موضوع، ایک مستقل مضمون کا حامل ہوتا ہے. غزل میں موضوع کے اعتبار سے بیان شدہ تمام اصناف کو سمیٹا جا سکتا ہے. یعنی آپ غزل میں مرثیے کے اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، نوحہ، سلام، حمد، نعت، منقبت، ساقی نامہ، شعر عاشق. آپ جس قسم کے اشعار لکھنا چاہیں، جس مضمون کو آپ غزل میں باندھنا چاہیں، بآسانی اس مضمون کو غزل میں باندھا جا سکتا ہے. کیونکہ مرثیے کو مسدس کی حیثیت سے مخصوص کر دینے کا کام سودا اور اس کے بعد انیس اور طویل کے ہاتھوں انجام پایا. اس سے قبل مرثیہ حیثیت کے اعتبار سے آزاد تھا اور اکثر مراثی جو لکھے گئے، جن میں ہم دکنی دور کے مراثی اگر دیکھیں تو وہ مسدس میں نہیں بلکہ یا مثنوی کی شکل میں لکھے گئے یا وہ قصیدے کی شکل میں لکھے گئے. غزل اپنے ان معنی میں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تمام اصناف شاعری میں جامع ترین صنف ہے، جس کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت میری سمجھ سے تو باہر ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. اور اس کی یہی جامعیت ہے کہ آپ اس میں تمام مضامین بہت سکون، بہت آرام کے ساتھ باندھ سکتے ہیں اور ایک ہی غزل میں کئی مضامین جمع ہو سکتے ہیں. بعض لوگوں نے غزل کی اسی خصوصیت پر اعتراض کرتے ہوئے غزل کی مخالفت کی. غزل ایک معجون، ایک مرکب، تو غزل جو ہے وہ ایک معجون بن جاتی ہے اور نظم لکھنے والے لوگوں کے لیے غزل لکھنے میں بہرحال یہ پریشانی کا انہیں سامنا ہوتا ہے کہ اگر وہ غزل بھی لکھتے ہیں تو بعض اوقات بالکل مسلسل غزل ہوتی ہے اور ایک ہی مضمون کو وہ کئی ایک اشعار میں باندھ دیتے ہیں. جبکہ غزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر میں ایک علیحدہ مضمون ہوتا ہے. مسلسل غزلیں ویسے ہی بہت کم ہیں. اکثر غزل کے درمیان اگر ایک مسلسل مضمون بن جاتا ہے جس میں 4، 6 مصرے، 8 مصرے، 10 مصرے ہوں تو ان کو شاعر بیان کر دیتا ہے کہ یہ قطعہ بند ہو گئے. غزل میں وصال و ہجر کا مضمون بھی رکھا جا سکتا ہے، نعت، ہم، اسی طرح عرفانی مطالب کو بھی غزل میں سمیٹا جا سکتا ہے جو ہماری اردو میں بہت کم ہے. کہ ہم اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بہت سارے عرفانی مضامین کسی نے باندھے ہوں. اردو میں عرفانی مضامین کی کمی رہی ہے لیکن اس کمی کو بہرحال اب تک پورا کیا نہیں جا سکا ہے. شاید آنے والے دور میں ایسے شعراء بھی آئیں جو اس کمی کو پورا کر دیں. تو غزل میں اس قدر گنجائش ہونا اس بات کا باعث ہے کہ یہ غزل
تمام اصناف کی جامع ہے اور باقی تمام اصناف پر فوقیت رکھتی ہے، باقی تمام اصناف پر اشراف رکھتی ہے، اور ایسی جامعیت باقی اصناف میں شاذ و نادر ہے۔ رباعی میں ایک ہی مضمون ایک موضوع کو 4 مصروں میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخصوص اوزان کی قید بھی آ جاتی ہے۔ قطعے میں ایک ہی مضمون کو بیان کرنے کی قید ہے۔ مرثیے کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نظم کی دیگر شاخیں بھی، حتیٰ قصیدہ بھی موضوع اور مضمون کا پابند ہے، مگر غزل اس معاملے میں آزاد ہے کہ اس میں اوزان بھی الا ماشاء اللہ ہے اور ایک ہی غزل میں مضامین کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اس بات میں یعنی غزل کے اصطلاحی معنی میں اس کے دوسرے لغوی معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں کہ شاعر مختلف خیالات، مختلف مفاہیم و مضامین کو ایک وزن اور قافیہ ردیف میں باندھ کر ذہن سے عین یعنی خارج میں منتقل کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مختلف گوگونز سے ریشم کی تاریں نکال کر ایک ہی چرخے پر لپیٹ دی جاتی ہیں اور اس سے دھاگا بنا لیا جاتا ہے۔ اب مجھے یہاں پر یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہاں پر 2 غزلیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک غزل پرانے انداز کی اور ایک غزل نئے انداز کی، یا یوں کہوں گے غزل پہلی تعریف کے مطابق اور وہ تعریف جو نسیم امروی صاحب کی تعریف سے بھی ملتی جلتی ہے، اور دوسری غزل اپنی دوسری تعریف کے مطابق۔ تو پہلی غزل داؤد دہلوی صاحب کی غزل کہ ستم ہی کرنا، جفا ہی کرنا، نگاہ الفت کبھی نہ کرنا، تمہیں قسم ہے ہمارے سر کی، ہمارے حق میں کمی نہ کرنا، ہماری میت کا تم جو آنا، تو 4 آنسو بہا کے جانا، ذرا رہے پاس آبرو بھی کہیں ہماری ہنسی نہ کرنا، کہاں کا آنا کہاں کا جانا وہ جانتے ہی نہیں یہ رسمیں، وہاں ہے وعدے کی بھی یہ صورت، کبھی تو کرنا کبھی نہ کرنا، لیے تو چلتے ہیں حضرت دل تمہیں بھی اس انجمن میں، لیکن ہمارے پہلو میں بیٹھ کر تم ہمیں سے پہلو تو ہی نہ کرنا، نہیں ہے کچھ قتل ان کا آساں، یہ سخت چاہیں برے بلا کے، قضا کو پہلے شریک کرنا، یہ کام اپنی خوشی نہ کرنا، حالانکہ انداز وصل کرنا کہ پردہ رہ جائے کچھ ہمارا، غم جدائی میں خاک کر کے کہیں عدو کی خوشی نہ کرنا، میری تو ہے بات زہر ان کو، وہ ان کے مطلب ہی کی نہ کیوں ہو، کہ ان سے جو التجا سے کہنا، غضب ہے ان کو وہی نہ کرنا، ہوا اگر شوق آئینے سے تو رخ رہے راستی کی جانب، مثال عارض صفائی رکھنا، برنگ کا کل کجی نہ کرنا، وہی ہمارا طریق الفت کے دشمنوں سے بھی مل کے چلنا، یہ ایک شیوا تیرا ستم کر کے دوست سے دوستی نہ کرنا، ہم ایک رستہ گلی کا اس کی دکھا کے دل کو ہوئے پشیماں، یہ حضرت خضر کو جتا دو کسی کی تم رہبری نہ کرنا، بیان نے درد فراق کیسا کہ ہے وہاں اپنی یہ حقیقت، جو بات کرنی تو نالہ کرنا، نہیں تو وہ بھی کبھی نہ کرنا، مدار ہے نہ سے ہو تمہیں پر تمام اب اس کی منصفی کا، مدار ہے نہ سے ہو تمہیں پر تمام اب اس کی منصفی کا، ذرا تو کہنا خدا لگی بھی فقط سخن پروری نہ کرنا، بری ہے داغ راہ الفت خدا نہ لے جائے ایسے رستے، جو اپنی تم خیر چاہتے ہو تو بھول کر دل لگی نہ کرنا۔ اب دوسری غزل جمیل الدین علی صاحب کی، ایک عجیب راگ ہے، ایک عجیب گفتگو، 7 سروں کی آگ ہے، 8ویں سر کی جستجو، بجھتے ہوئے میرے خیال جن میں ہزارہا سوال، پھر سے بھڑک کے روح میں پھیل گئے ہیں 4 سو، تیرا شبی بصبر تھا تو وہ کسی کو بھا گیا، آپ ہی آپ چھا گیا ایک صحاب رنگ و بو، ہستی ہوئی گئی ہے صبح پیار سے آ رہی ہے شام، تیری شبیہ بن گئی وقت کی گرد ہو بہو، پھر یہ تمام سلسلہ کیا ہے کدھر کو جائے گا، میری تلاش در بدر تیرا گریز کو بکو، خون جنوں تو چل گیا شوق کدھر نکل گیا، سست ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہے نبض آرزو،
تیرا میرا قصور کیا، یہ تو ہے جبر ارتقا، بس وہ جو ربط ہو گیا آپ ہی پا گیا نمو، میں جو رہا ہوں بے سخن یہ بھی ہے احترام فن، میں جو رہا ہوں بے سخن یہ بھی ہے احترام فن، یعنی مجھے عزیز تھی اپنی غزل کی آبرو۔ غزل کی بحث بہت طویل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کریں گے، یا اگلے ہفتے اگر ایک ہفتے کا گیپ بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج کافی لمبی بحث ہو گئی ہے۔ آج اسی حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ غزل در حقیقت جان شاعری ہے اور اس پر تنفر بھیجا ہے، کیونکہ اس سے دامن بجایا نہیں جا سکتا، حتیٰ قصیدہ اور منقبت نعت و حمد میں بھی تغزل آ ہی جاتا ہے۔ اور یوں بھی غزل کی تاریخ یعنی عورتوں سے عشقیہ گفتگو یا عورت سے گفتگو یا عورت کے بارے میں گفتگو جب پوری طرح سے صادق نہیں آتی ہے، اور یہ تاریخ مکمل تاریخ نہیں ہے غزل کی، اور شعراء کے دواوین بھی اس بات پر دلیل ہیں کہ غزل صرف عشق مجازی اور عورتوں یا ان کے بارے میں گفتگو کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ غزل کے ہزارہ مضامین ہیں جن میں سے اس کو صرف ایک مضمون کی حیثیت حاصل ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ غزل سے دامن چھڑانا بہت آسان نہیں ہے۔ اور میں آخر میں آپ لوگوں سے معذرت طلب کروں گا کہ آج کی بحث واقعی بہت لمبی ہو گئی اور آپ لوگوں کا میں نے بہت ٹائم لیا، لیکن ابھی غزل کی بہت سی بحثیں باقی ہیں اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کہ ان کو مختصر سے مختصر کر سکوں، لیکن غزل کو جتنا بھی مختصر کر لیا جائے اس کا موضوع، اس کی بحث، اس پر گفتگو مختصر ہونے والی ہے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔